اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاری غلام حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ نماز کے اندر قرأت و تجوید، حمد و سورت اور تسبیحات کے تلفظ کو صحیح طریقے سے ادا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے نماز کی ابتدا میں تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام میں سب سے پہلا لفظ ہے اللہ۔ اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، اللہ، اور ہا کو بھاری پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے اکبر۔ اک کی کاف کو باریک پڑھنا ہے اور متحرک نہیں ہونے دینا، یعنی کہ ایسے نہیں پڑھنا اللہ اکبر۔ ایسے عام طور پر لوگ اس غلطی کو انجام دیتے ہیں، اللہ اکبر، تو تکبیرۃ الاحرام کا اس طرح کہنا یہ غلط ہے۔ لہذا صحیح تلفظ کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہنی چاہیے۔ کیسے؟ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے اس سے پہلے زیر ہے۔ اس کے بعد ہے الرحمن کی ہا کو مڈل آف تھروٹ یعنی واسطے حلق سے ادا کرتے ہوئے ہا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر یحی اس کو بھی کھینچنا ہے۔ تو لہٰذا بسم اللہ میں 3 الفاظ اور 3 ورڈ کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ ایک، بسم اللہ کی لام کو، اللہ کے لام کو لمبا کرنا ہے 2 حرکات کے برابر۔ دوسرا، الرحمن کی میم کے پر ایک چھوٹی الف ہے، الف مدی کہیں گے، اس کو بھی لمبا کریں گے 2 حرکات کے برابر۔ الرحیم، حاضر یحی، یا مدی ہے، اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ تو یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی الرحیم پڑھے یا الرحمن پڑھے تو یہ بسم اللہ درست نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھنے سے قرأت غلط شمار ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ الحمد پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الحمد۔ اگر کوئی یوں پڑھے الحمد، الحمد، یعنی ساکن کو متحرک کر کے پڑھے تو یہ تلفظ سورہ الحمد کی پہلے لفظ کا، پہلے ورڈ کا تلفظ غلط ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ہماری حمد، سورہ الحمد درست نہیں ہو پائے گی۔ الحمد، الحمد للہ، جیسے پہلے بتائے کہ اللہ کے لام کو تھوڑا لمبا کریں گے، اوپر الف مدی ہے۔ للہ رب جہاں بھی دیکھیں قرآن مجید میں حرف جس کے اوپر 3 دندان والی شد ہو اس کو شدت، قوت اور طاقت سے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ رب۔ ہاں، یہ ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ با پڑھا جائے، پے نہ بن جائے، رب پیل نہ ہو جائے۔ رب العالمین، العالمین کی عین کو مڈل آف تھروٹ یعنی حلق کے درمیانی سے یا واسطے حلق سے عین کو ادا کریں گے۔ رب العالمین، عین کو 2 حرکات کے برابر لمبا اور می کو بھی 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ اس کے بعد آیت کریمہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اگرچہ پہلے بات ہو چکی ہے، رحمہ کی میم کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ رحمان، تو مکمل کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن، الرحمن،
الرحیم، لیکن ملا کے پڑھنے کا طریقہ کار الرحمن الرحیم، چونکہ یہاں پہ وقف ہو رہا ہے اور حاضر یحیی یا مدی ہے اور میم پہ ہم وقف کر رہے ہیں، میم کو ہم ساکن کر رہے ہیں، وقف کے قواعد کے پیش نظر میم ساکن ہو جائے گا، اس لیے ہی کی یا مدہ کو 2 حرکات سے زیادہ کھینچیں گے۔ مالکی، پہلا لفظ ہے مالکی، مالکی کیوں مالکی پڑھنا مناسب نہیں ہے، لفظ مالکی، مالکی کی میم کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے بخاطرین، اس لیے کہ یہاں پر الف مدی ہے۔ یوم الدین، یاؤ کو نرمی کے ساتھ لطافت کے ساتھ پڑھیں گے، مدی کی دال پہ چونکہ شد ہے اس لیے ہم اس کو شدت کے ساتھ پڑھیں گے، اور یوں نہیں پڑھ سکتے مالک یوم الدین، مدین پڑھنا غلط شمار ہوگا، جبکہ مدین کی دال کے شد کے ساتھ پڑھنا مناسب اور درست شمار ہوگا۔ اور دی کی دال یا دی، چونکہ یہاں پہ یا مدی ہے اس لیے اس کو 2 حرکات کے برابر۔ ہاں اور بات کہ جب دین کی نون پہ ہم وقف کریں گے اور نون کو ساکن کریں گے تو نون، حرف نون یہاں پر دال یا دی یا مدی کو 2 حرکات سے زیادہ کھینچنے کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نون کو وقف کے قواعد کے پیش نظر ساکن کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو یوں پڑھیں گے مالک یوم الدین۔ اگلی آیت کریمہ ہے ایاک، ایاک نعبد، یہاں پر نعبد کی نون کے بعد عین آئے، نون پر زبر ہے اس کے بعد عین ساکن ہے۔ جب ہم عین کو دیکھتے ہیں تو عین چونکہ ساکن ہے اس کو ہم ایک تو مخرج کا خیال رکھیں گے کہ عین مڈل آف تھروٹ یعنی وسط حلق سے ادا کریں گے، نعبد، نعبد۔ ہاں ایک اور بات کہ اگر کوئی پڑھے نعبد، نعبد دونوں درست ہیں، مگر یہ کہ عین کے تلفظ کا خصوصاً خیال رکھنا ضروری ہے۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی الف مدی ہے، جیسے پہلے کے ہم بتا چکے کہ ایا میں یا کے بعد الف مدی ہے، اس کو بھی 2 حرکات برابر کھینچیں گے، ایاک نعبد، اور نیکسٹ جو اگلا ایا کا ہے وہ ایاک، اس میں بھی یا کو 2 حرکات برابر کھینچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ یا حرف مدی کے بعد الف آ گئی ہے، جب بھی کسی حرف کے بعد الف آ جائے اسے 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، جب بھی کسی حرف کے بعد واو ساکنہ آ جائے اسے 2 حرکات برابر کھینچیں گے، جب بھی کسی حرف کے بعد یا ساکنہ آ جائے 2 حرکات برابر کھینچیں گے۔ تو لفظ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں واو کے بعد ایا کی یا مشدد ہے اور یا پہ شد ہے، اس پر زور دیں گے اور اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ کس طرح؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین میں یہاں پہ عین ذریعی عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یا مدہ کو 2 حرکات سے زیادہ کھینچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن ہو رہی ہے، نستعین کی اینڈ پہ، اس لفظ کے آخر پہ جو نون ہے وقف کے قواعد کے پیش نظر ہم نون کو ساکن کر رہے ہیں، اس لیے 2 حرکات سے زیادہ کھینچیں گے۔ مکمل آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو عزیزان گرامی، اب تک جتنا کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اس میں ایک تکبیرۃ الاحرام ہے اور سورہ الحمد کی چند آیات ہیں، ان کی دوبارہ سے میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، اس کے بعد الحمد شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی میرے اس درس کو آپ سنیں گے اور اپنے تلفظ پر خصوصاً غور کریں گے اور اپنے تلفظ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے اور نماز کے اندر جتنی بھی تسبیحات ہیں، رکوع و سجود ہے، الحمد ہے، سورہ قرآن مجید ہیں، ان کے صحیح تلفظ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔